بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا کے اندر آپ کو بہت سے وظائف بتائے اور بہت سے ایسے وظائف جن میں رجعت کیسے ختم ہوتی ہے اور حصار کیسے لگانا ہے، حصار توڑنے کا طریقہ، مطلب آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو عملیات کرتا ہے اور آپ اس کا حصار توڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی پلٹ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ صدقہ دینے کا مکمل طریقہ، جنات کو، موکلات کو ہدیہ پیش کرنے کا سمندر میں، دریا میں، وہ ساری چیزیں میں نے پچھلی ویڈیوز جو 30 منٹ کی ہوتی ہے اس میں بہت تسلی سے وضاحتیں کی ہیں۔ تو کیونکہ تھمب نیل پہ تو لکھتے نہیں ہیں، تو اس طرح مطلب ویڈیو میں کوئی نہ کوئی موضوع جو ہوتا ہے اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بہت سے عملیات ایسے بتائے جس میں عملیات کے اندر حصار علیحدہ لگانا پڑتا ہے، حفاظتی حصار علیحدہ لگانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پلٹ کا علیحدہ عمل ہے، کاٹ کا علیحدہ عمل ہے۔ لیکن یہ جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں نا، یہ اتنا طاقتور عمل ہے، یہ خود میں ہی ہر طریقے سے آپ کو سیفٹی دے گا۔ ایک تو آپ کو یہی عمل، صرف یہ والا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کو رجت سے بھی بچائے گا، آپ کی رجت ختم کرنے میں مدد بھی کرے گا۔ اور اس کے بعد یہ والا عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ خود میں ایک حصار ہے، اور یہ واپسی پلٹ کر حصار توڑے گا بھی آپ کے دشمن کا۔ اور یہ عمل آپ اس دشمن کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کو زبان سے تنگ کرتا ہے، جس کے پاس آپ کے راز ہے، وہ آپ کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، یا پھر آپ کو جو ان سے ہے وہ جادو کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے، یا پھر وہ فیکٹری میں، کارخانے میں، نوکری میں، کسی جگہ آپ نوکری کرتے ہیں، سوری، تو آپ وہاں پر آپ کے خلاف سازشیں کرتا ہے زبان سے، طاقت سے۔ تو ہر قسم کے دشمن سے، زندگی کے اندر آپ کا کوئی بھی دشمن ہے جس کے ساتھ لفظ دشمن اٹیچ ہوتا ہے، اس کا مقصد کوئی بھی ہے، چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ مرد ہے، آپ کا دشمن۔ اور اس عمل کو مرد و خواتین سب کر سکتے ہیں، اور آسان ہے، کیونکہ یہ عمل کی فضائل میں کیا کیا بیان کروں، اتنے اثر کہ کئی گھنٹوں تک میں اس پہ بات کر سکتا ہوں وضاحت سے، تفصیلات سے، کیونکہ یہ بزرگوں کے مشاہدات کا نچوڑ ہے یہ عمل۔ تو بس میں آپ کو اتنا کہہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی بہن یا بھائی سمجھ کے عمل کرے گا تو میں لکھ کے گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اس عمل سے ایک تو اسے فائدہ ہوگا فوراً، یعنی کہ وہ دشمن کی زبان بندی چاہتے ہیں، یا کوئی دشمن اسے تباہ کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا طاقتور عمل ہو کہ میں اپنے دشمن کے تمام چیزوں کو جو ان سے ہے پلٹ سکوں، یا جو بھی اس کے بارے میں جو ان سے ہے وہ کوئی دشمن اس کو کوئی برباد کا، آپ یعنی کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن ہے جو آپ کو جادو کر کے، تعویذات کر کے، اپنی زبان سے، شیطانی ہتھ کنڈوں سے، کیونکہ بہت سارے لوگ شیطانی عملیات کا سہارا نہیں لیتے، وہ خود شیطان ہوتے ہیں۔ جہاں پہ شیطان کی سوچ ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطان سے اتنی تربیت حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ شیطان بھی ان سے آگے ٹپس لیتا ہے۔ میں نے ایسے انسان اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ شیطان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو میرے میں ذہن و وہم و خمان میں نہیں تھا، اور یہ انسان اس حد تک، یعنی کہ جب انسان جانور بنتا ہے نا، یا شیطان بنتا ہے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عملیات کا سہارا نہیں لیتے، لیکن وہ مرد و خواتین ایسا فتنہ پھیلاتی ہیں، یا ایسا فتنہ پھیلاتے ہیں کہ یقین مانیے خاندانوں کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کی طلاقی ہو جاتی ہے، گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو یہ عمل جو سا نا سر، ایک تو یہ آپ کو حفاظت دے گا، یعنی کہ جتنے بھی روحانی موکلات ہیں اس کے اتنے طاقتور ہیں کہ شیطانی موکلات کو وہ ہزاروں میل تک دور بگا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پلٹ نہیں ہوگی، واپسی نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ پانی پر دم کر کے عمل کو پی لیں تو آپ کے وجود کے اندر کے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ دوائی اثر نہیں کرتی، بیماریاں مختلف آپ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ 3 دن کے اندر اندر آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن آپ نے عمل کو شروع کرنے سے پہلے سر صدقہ ضرور دینا ہے، تو اور طریقہ سمجھ کے کرنا ہے۔ دیکھیے، ہر عمل کی جو جان ہوتی ہے نا، وہ نیت ہوتی ہے، نیت کرنے کا جس کو طریقہ آ گیا نا، اس کو کبھی رجت کا وہ شکار نہیں ہو سکتا۔
ٹھیک ہے جی، کیونکہ نیت ہی عمل کی جان ہے، نیت کرنے سے ہی آثار لگتے ہیں، آثار ٹوٹتے ہیں، نیت کرنے سے ہی اپنی حفاظت ہوتی ہے، نیت کرنے سے ہی گھر والوں کی، فیملی کی، نیت سے ہی آپ کو جون سا ہے وہ نیت دماغی نیت نہیں ہوتی سر، وہ الفاظ ہوتے ہیں جو زبان سے ادا کرنے ہوتے ہیں اور موکلات کو اور نیک جنات کو باخبر کرنا ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو یہ ایک بڑا نا اہم چیز ہے نیت، اور اس کا ابتدا میں جو لوگ کر دیتے ہیں نا، مثلا جب آپ لیول کے عمل کر رہے ہوتے ہیں نا، مطلب آپ دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، یا پھر آپ بندش توڑنے کے لیے، تعویذات کے اثرات ختم کرنے کے لیے، تو یہ لیول کے عمل ہوتے ہیں، بڑے لیول کے۔ تو آپ جب پہلے نیت کر لیتے ہیں نا، تو وہ جو موکلات وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ کی بیٹی کی شادی کی بندش لگی ہے، تو جس جادوگر عامل نے اس بندش کو لگایا ہے، تو اس نے کیا کہا، فلاں بن فلاں جو لڑکی ہے اس کا نام ہے، اس کی والدہ کا نام لے کے اس نے کہا کہ جائیں، جا کر شیطانی جنات موکلات وہاں بیٹھ جائیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب آپ ان کو اٹھانے جا رہے ہیں نا، تو وہ کیا کریں گے، وہ وہاں سے اٹھیں گے، آپ کی بیٹی کی طرف، دوسری بیٹی کی طرف چلے جائیں گے، دوسری تیسری بیٹی کی طرف، یا دوسرے بیٹے یا شوہر۔ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو جو ہر طرف سے ان کو اپنی گرپ میں لے لے، اور اپنا جو ان سے ہے آپ کی سیفٹی بھی ہو، فیملی کی سیفٹی بھی ہو، اور آپ کو مقصد میں کامیابی بھی ملے۔ یہ ہوتی ہے اصل کامیابی، اسے کہتے ہیں روحانی کلاس، اسے کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے، سیکھ کے جب آپ عمل کریں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ میں اس عمل میں آپ کو زیادہ سکھا نہیں رہا ہوں، میں اتنا بتا رہا ہوں کہ عمل اگر آپ نے زندگی میں اپنی معمول میں رکھ لیا، تو یہ آپ کو صرف دشمن کے حوالے سے نہیں، جادو سے بچائے گا، تعویذات سے بچائے گا، دشمنوں سے بچائے گا، آپ کو اور بہت سارے مقاصد ہے زندگی کے اندر۔ آپ کے کاروبار میں اس عمل کو کرنے کے بعد برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق حلال میں وسعت ہونا شروع ہو جائے گی، بیٹیوں کی شادیوں کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز کا سامان آپ کو ضرورت ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، ظاہری بات ہے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، اس کے لیے پیسوں کی، تو پیسوں کے لیے آپ کے جو ان سے اللہ کی طرف سے دستے غیب کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی مریض ہے گھر میں، بیمار ہے آپ کے گھر میں، اسے شفا بھی ملے گی، اور آپ کے دستے غیب سے اس کے علاج کے لیے پیسے بھی آنا شروع ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہ عمل ایک ایسا ہے سر کہ جس کو آپ نے صرف سمجھ کے کرنا ہے، تو یقین مانیے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو ہر مقصد، ہر حاجت میں کامیابی ملے گی۔ یہ صرف یقین کا عمل کی بات ہوتی ہے اور نیت کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے سر جو نیت اس کی کرنی ہے وہ آپ نے بڑا سمجھ کے کرنی ہے، اور پہلے تو کرنی نہیں ہے، آپ نے نیت کرنی ہے۔ جب اس کا وقت آ جائے گا، وہ وقت میں بتاؤں گا کہ کب آئے گا، تو وہ آپ کو پورا پراپر طریقے سے وظیفہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ آپ نے سر یہ ہے کہ عمل کو شروع کرنے پہلے آپ نے حب توفیق صدقہ دے دینا ہے، وہ آپ باہر رکھوا دیں۔ بیف سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، جس نے بھی اس عمل کو کرنا ہے، چاہے اس پہ اثرات ہیں نہیں ہے، جادو ہے نہیں ہے، یا نارمل دشمن کے لیے وہ کر رہا ہے، کوئی بھی ہے، اس نے صدقہ تو بھائی لازمی دینا اور باہر رکھوانا ہے۔ یہ اس عمل کی جان ہے، اس عمل کا جو کہتے ہیں کہ آپ رجس سے بچنے کے لیے اور اپنی آپ کو حفاظت میں رکھنے کے لیے، یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے بے توفیق صدقہ دینا ہے۔ اس عمل کو آپ مسلسل 11 دن تک کر سکتے ہیں، 3 دن کی نیت کر کے کر لیں، 7 دن کی کر لیں، 11 دن کی کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ تو 3 دن کے بعد پھر دوبارہ 3 دن کی کر لیں، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اس کے بعد آپ نے بدبودار چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کوئی بھی ہے وہ آپ کے منہ ہاتھوں سے بدبو نہیں آنی چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، جگہ تبدیل نہیں کرنی، یعنی کہ جس دن آپ نے جس جگہ عمل کیا ہے اگلے دن آپ نے اسی جگہ پہ عمل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے جگہ تبدیل کر لینی ہے۔ تو آپ نے جگہ کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اس کے بعد سر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سار جو ان سے ہے وہ اپنا لگانا ہے، اور سودک سے اگر آپ پرہیز کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کے ادا کرنے کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ فلق جو سی ہے سر آپ نے پڑھنی ہے 70 مرتبہ، اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، صرف قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اس طرح آپ نے پوری سورہ فلق 70 مرتبہ پڑھنی۔ اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے 70 مرتبہ۔ حسار آپ نے درود ابراہیم 21 ٹائم 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے شہادت والی انگلی پہ دم کر کے اس طرح آپ نے اپنا حسار لگا لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو سے 70 مرتبہ سورہ فلق، 70 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا قوی یا جبار، ٹھیک ہے جی، 1 مرتبہ، یا قوی یا جبار 2 مرتبہ، یہ سر آپ نے 70 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ان سے ہے نیت کرنی ہے، عمل کے بعد نیت ہوتی ہے، نیت کرتا ہوں یا میں نیت کرتی ہوں، جو بھی آپ کا مقصد ہے حاجت ہے اس کی آپ نیت کریں پراپر طریقے سے، اور لاسٹ میں آپ پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھیں،
اور وہ پانی پر دم کر کے تھوڑا سا پانی اپنے چہرے پہ لگا لیں، منہ پہ لگا لیں، اور اس کے بعد سر آپ وہ پانی کو پی لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جو دشمن ہے وہ جتنی بھی پاور میں ہے، اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو نظر آئے گا، وہ آپ سے مطلب جو ان سے ہے ہر لحاظ سے اللہ پاک آپ کو عزت اور فتح اور کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔